اهتدوا بالإيمان هدى بما ينزل عليهم من الآيات والباقيات الصالحات هي الطاعات تبقى لصاحبها خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا بالإيمان هدى. یہ مستقل ایک جملہ ہے. اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. تو جس طرح گمراہ لوگوں کی گمراہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، اسی طرح ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں بھی اضافہ فرماتے ہیں. گمراہوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے تو ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے. زیادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے رہنمائی پائی، راہ پائی ایمان کے ذریعے سے. کیا بڑھاتا ہے؟ ہدا، ہدایت کو. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا بِالْإِيمَانِ هُدًى. بڑھاتا ہے اللہ ہدایت کو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے راہ پائی ہے ایمان کے ساتھ. ہدایت کے معنی آتے ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا. ہدایت کے معنی مطلقاً رہنمائی کے نہیں، بلکہ وہ رہنمائی جو مہربانی کے ساتھ ہو اور اس کی منزل مقصود کی طرف اس کی رہنمائی کی جا رہی ہو. ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے. حقیقی معنی میں ہدایت کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں. ہدایت کا پہلا درجہ بالکل عموم کا ہے، عام ہدایت، جو کائنات کی تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان. ہدایت کا یہ درجہ اللہ نے تمام مخلوقات کے اندر رکھا ہے. ہر مخلوق کو اللہ نے اس کے اعتبار سے ہدایت مرحمت فرمائی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی میں یہ ہدایت زیادہ ہے، کسی میں کم. بعض اوقات اس ہدایت کے انتہائی کم ہونے کی وجہ سے اس چیز کو کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ اس چیز کے اندر احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے. جیسے ہم جمادات کے بارے میں کہتے ہیں، نباتات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان کے اندر احساس نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. اللہ نے احساس اور شعور ہر ایک کے اندر رکھا ہے. اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے اندر اللہ نے احساس اور شعور رکھا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ. وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فَهَدَى. ہر چیز کے اندر اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس کو ہدایت مرحمت فرمائی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. تو تسبیح جبھی تو کرے گی جب اس کے اندر کچھ شعور ہوگا. تو شے مطلق ہے، نکیرہ. ہر چیز چاہے وہ کسی بھی قبیل سے ہو. تو ہدایت کا یہ درجہ بالکل عام ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، خواہ جمادات ہو یا نباتات ہو یا حیوانات ہو یا اور کچھ ہو. ہدایت کا دوسرا درجہ اس سے خاص ہے. اس کے مقابلے میں، اس عام درجے کے مقابلے میں دوسرا درجہ خاص ہے، اور یہ ان مخلوقات کے ساتھ ہے جن کو ذوی العقول کہا جاتا ہے، جیسے انسان اور جنات. ہدایت کا دوسرا درجہ ان مخلوق کے ساتھ خاص ہے جن کو ذوی العقول کہا جاتا ہے، جیسے انسان اور جنات. یہ ہدایت حضرات انبیاء کرام اور آسمانی کتب کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے. حضرات انبیاء کرام کے ذریعے سے یا آسمانی کتب کے ذریعے سے یہ ہدایت پہنچائی جاتی ہے. ہدایت کا تیسرا درجہ اس سے بھی خاص ہے، جو اللہ تبارک و تعالی مؤمن متقی کو مرحمت فرماتے ہیں. اور اسی ہدایت کا دوسرا نام توفیق الہی ہے، جو خاص متقی کے لیے ہے. وہ ہدایت جو خالص متقی مومن کے لیے ہے، اسی ہدایت کا دوسرا نام توفیق الہی ہے. اور یہ توفیق الہی اور یہ ہدایت یہ بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی جاتی ہے. وما توفیقی الا باللہ. یہ جو توفیق ہوتی ہے، یہ جو ہدایت ہوتی ہے تیسرے درجے کی، یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی جاتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسے اسباب اور حالات
اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں کہ قرآنی ہدایات کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک توفیق کا کیا مطلب؟ یعنی ایسے اسباب اور حالات کا پیدا کر دیا جانا کہ جن کی وجہ سے انسان کے لیے قرآنی ہدایات کو قبول کرنا اور قرآنی ہدایات پر عمل کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کی خلاف ورزی اس کے لیے مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہدایت، یہ ہدایت کا دو درجہ ہے، تیسرا درجہ اس کی وسعت اور اس کے درجات غیر محدود، اس کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات لا متناہی، اور یہی وہ میدان ہے جس کے اندر انسان ترقی کرتا ہے، اور ترقی کا ذریعہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ جتنا انسان اعمال صالحہ کے اندر لگتا چلا جاتا ہے، اللہ اس تیسرے درجے کی ہدایت کے اندر انسان کو ترقی دیتا چلا جاتا ہے۔ تو وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ہدایت کے اندر زیادتی کیسے ہوگی؟ ایمان کے بعد اعمال صالحہ سے۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہدایت ہر ایک کو دی ہے، اپنے عموم کے اعتبار سے ہدایت ہر ایک کو حاصل، لیکن اپنے درجات عالیہ کے اعتبار سے ہدایت کا حال یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی کتنے ہی بڑے درجے پر پہنچ جائے وہ اس سے مستغنی بھی نہیں ہے، کیونکہ ترقی ہر ایک کو چاہیے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی جو اصل دعا قرار دی گئی وہ کیا؟ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرات انبیاء کرام بھی اپنے لیے ہدایت کی دعا اسی لیے مانگتے ہیں۔ تو اس تفصیل سے یہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ہدایت کی دعا مانگنے کی؟ وہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ حضرات انبیاء کرام ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، حضرات اولیاء اعظام ہیں، یہ لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں، پھر ان کو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ایک تو ہدایت کا وہ درجہ وہ تو سب کو ہے، لیکن ایک ہے یہ ہدایت کا تیسرا درجہ جس کا دوسرا نام توفیق الہی ہے، اس کے درجات لا متناہی ہیں، اور اس کے اندر ترقی ہوتی ہے، اور ترقی کا دار و مدار کس پر؟ اعمال صالحہ پر۔ تو انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت میں زیادتی اور اضافہ فرماتے ہیں۔ تو وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا بِالْإِيمَانِ، ایمان کی قید اس لیے لگائی کہ ایمان کے بغیر تو ہدایت، سرے سے ہدایت ہی نہیں مل سکتی، اضافہ اور ترقی تو بعد کی بات ہے۔ بِمَا يَنزِلُ عَلَيْهِم مِّنَ الْآيَاتِ، ہدایت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اور آیات کے ذریعے سے جو ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ آیات نازل ہوتی ہیں، وہ ان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں اور ان کی ہدایت میں ترقی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے اوپر آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان کے اندر ان کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ والباقیات الصالحات هي الطاعات تبقى لصاحبها خیر عند ربك ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، والباقیات الصالحات سورہ کہف کے اندر بھی گزر چکا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا، یہ وہاں پر بھی گزر چکا ہے۔ وہاں مصنف علیہ الرحمہ نے باقیات الصالحات کی تفسیر کی تھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور پھر فرمایا تھا وزاد فی بعض روایات ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو وہاں اس کی تفسیر کی ہے تیسرے کلمے کے ذریعے سے، یہاں مصنف تفسیر کر رہے ہیں ہی الطاعات، کہ باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے؟ طاعات یعنی اعمال صالحہ۔ کیونکہ اوپر آیا تھا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ہدایت کے اندر زیادتی کس سے؟ طاعات سے، اعمال صالحہ سے، اس لیے والباقیات الصالحات کی تفسیر یہاں پر کر رہے ہیں تیسرے کلمے سے کرنے کے بجائے جیسے ماقبل میں کی، یہاں اس پر دوسری تفسیر کر رہے ہیں کہ باقیات الصالحات سے مراد اعمال صالحہ، کیونکہ انہی باقیات الصالحات کے ذریعے سے اوپر جو ہدایت کے اندر زیادتی بتلائی ہے اس کا ذریعہ اور سبب یہی ہے۔
تو الباقیات الصالحات ہی الطاعات، امام قرطبی وغیرہ نے اسی کو راجح قرار دیا کہ باقیات الصالحات سے مراد اعمال صالحہ. اور سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی فرماتے ہیں باقیات الصالحات سے مراد ہیں 5 وقتہ نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقتہ نمازیں. تبقى لصاحبها، وہ طاعات جو اپنے کرنے والے کے لیے باقی رہیں گی. طبقہ باقی رہیں گی یعنی ان کا اجر و ثواب باقی رہے گا. عمل تو کر ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کا اجر و ثواب باقی رہتا ہے، یا پھر وہی عمل اپنی اصلی شکل و صورت میں قیامت کے دن دوبارہ پھر لایا جائے گا. تو فرماتے ہیں تبقى لصاحبها، یعنی عمل کرنے والے کے لیے باقی رہتا ہے. اچھا عمل کیا ہے تو اجر و ثواب کی صورت میں، اور برا عمل کیا ہے تو عذاب کی شکل میں. لہذا اب عمل کرنے والے کو خود ہی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو عمل کیسا کرنا چاہیے. باقی رہے گا عمل سو بھی اور عمل صالح بھی، دونوں باقی رہیں گے. مصنف فرما رہے ہیں تبقى لصاحبها، اعمال کیا رہیں گی؟ کرنے والے کے لیے باقی. جب ہر عمل کو باقی رہنا ہے تو پھر کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں اچھا ملے گا کہ برا ملے گا. خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہے آپ کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. مردہ بمعنی مرجع، یعنی انجام اور عاقبت. ای ما یرد الیہ ویرجع، یعنی آدمی کی طرف لوٹنے کے اعتبار سے وہی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل کو لوٹا کر اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. تو جب اچھا عمل کر جائے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا اور اجر و ثواب ملے گا. یہاں کہا خیر، خیر کون سا صیغہ ہے؟ اس میں تفضیل کا. تو اس میں تفضیل کا مطلب تو یہ ہوا کہ باقیات الصالحات کے اندر خیریت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو دیگر عمل ہیں یعنی اعمال سو، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہے. کیونکہ اس میں تفضیل کا صیغہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں مقابلے میں بھی کچھ نہ کچھ ہو. حالانکہ اعمال صالحہ کے مقابلے میں اعمال سیئہ کے اندر تو کوئی خیر نہیں، کوئی بہتری نہیں. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر خیر سے مراد ہے مطلق بہتری، مجرد بہتری. یعنی اس میں تفضیل کے معنی نہیں بلکہ مطلق بہتری کے معنی دینے کے لیے لفظ خیر ہے. اور اس کو جو مقابلے پر لایا گیا وہ کس کے کہ اوپر جو بیان کیا تھا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، کہ قیامت کے دن ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا یا دنیا ہی کے اندر ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اس کے بالمقابل کیوں بھگتنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ برے عمل کر رکھے ہیں. اس کے بالمقابل یہ اچھے عمل یہ کیا ہوں گے کہ یہ بھی باقی رہیں گے، لیکن اس کے بالمقابل ان کے اندر کیا ہے یعنی اس کا مقابلہ ان اعمال سو کے ساتھ. تو خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، کہ یہ بہتر ہے آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے. بخلاف اعمال الکفار، فرماتے ہیں بخلاف کفار کے اعمال کے کہ ان کا بدلہ اور ان کا انجام برا ہوگا. والخیریت ہونا فی مقابلت قولہم ای الفریقین خیر مقاما. فرماتے ہیں اوپر سے جو چلی آ رہی ہیں آیات شریفہ، اس کے مقابلے میں یہاں پر خیر کو لایا گیا کہ اس کے مقابلے میں جو فریق ہے، ایک فریق تو یہ ہوا اچھے عمل کرنے والا، تو یہ اچھے عمل کرنے والے کے لیے تو خیریت ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو دوسرا فرقہ ہے، جو دوسری جماعت ہے اعمال سو کرنے والی، اس کے لیے کوئی خیریت اور کوئی بہتری نہیں ہوگی. افرأیت الذی کفر بآیاتنا العاص بن وائل وقال لخباب بن الارت رضی اللہ عنہ القائل له تبعث بعد الموت والمطالب له بمال
لأوتين على تقدير البعث مالا وولدا فأقضيه. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ بعض روایات کے مطابق سونار تھے اور بعض روایات کے مطابق لوہار تھے. اس کا کام کیا کرتے تھے. عاص ابن وائل ایک مشرک تھا اور یہ عاص ہے کون؟ حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا والد عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ابن وائل. عبداللہ ابن عمرو دونوں صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بھی حضرت عمرو بھی. یہ عمرو کا باپ ہے عاص. تو عاص نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کام کرایا، کام پورا ہو گیا. حضرت خباب اس سے اپنی اجرت کا مطالبہ کرنے کے لیے گئے. بھائی ہم نے جو تمہارا کام کیا ہے اس کی اجرت اتنی بنی ہے، ہمیں ہماری اجرت دے دو. کہنے لگا کہ اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے. پہلے یہ اقرار کرو کہ محمد نبی اور رسول نہیں. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار تو میں کر نہیں سکتا، چاہے میں مر کر دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں تو مجھے میری اجرت دے یا نہ دے، لیکن میں انکار نہیں کر سکتا، کفر نہیں اختیار کر سکتا. یہ تو چند سکے ہیں جو اجرت کے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے میں اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتا، چاہے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے. عاص نے کہا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو پھر ایسا کرو جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو چونکہ وہاں پر بھی میرے پاس مال و دولت ہوگا، اسی وقت آ کر اپنی اجرت لے لینا. اب تو میں دے نہیں رہا ہوں تمہیں، اس دنیا میں تو دے نہیں رہا ہوں، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی اور وہاں پر بھی میرے پاس مال و دولت ہوگا جس طرح دنیا کے اندر ہے، تو وہاں آ کر میرے سے اپنی اجرت لے لینا. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. صحیح یہی ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ کا نزول ابی ابن خلف، تو اس کے بارے میں آیت شریفہ نازل ہوئی، لیکن راجح قول یہی ہے. مصنف فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، استفہام تعجبی ہے، بطور تعجب، اے تعجب یا محمد، نبی جی تعجب کیجئے، دیکھیں کیسی بات کر رہا ہے یہ کافر. رؤیت، افرأیت الذی، رؤیت اخبار کا سب سے مضبوط ذریعہ رؤیت ہے. خبر دینے کا سب سے مضبوط ذریعہ کیا ہے؟ رؤیت. کیونکہ آنکھوں دیکھی بات انسان کے نزدیک بالکل پکی ہوتی ہے. کان سنی تو کہہ دیتا ہے جی مجھے کیا معلوم، میرے سے تو فلاں آدمی نے کہا تھا. لیکن آنکھوں دیکھی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نا جی میں اس کے خلاف مان ہی نہیں سکتا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے. تو رؤیت اخبار کا سب سے مضبوط ذریعہ، اس لیے فرمایا جا رہا ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا. کیا مطلب؟ نبی جی خبر دیجئے، لوگوں کو بتلائیے اس آدمی کے بارے میں جس نے ہماری آیات کا انکار کیا. اور وہ کون؟ العاص ابن وائل، جس نے کہا تھا حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سے، القائلی، یہ صفت ہے حضرت خباب کی، جو کہہ رہے تھے اس سے، القائلی لہو، اس نے کہا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو خباب اس سے کہہ رہے تھے تبعث بعد الموت، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد. اور خباب اس سے اپنے مال کا مطالبہ کر رہے تھے جو ان کی اجرت تھی. کیا کہا اس نے؟ لأوتین، لام قسمیہ، اللہ کی قسم ضرور بالضرور مجھ کو دیا جائے گا، علی تقدیر البعث، بقول تمہارے اگر دوبارہ زندہ ہوں گے تو مجھے اس پر کیا ہوگا؟ مجھ کو ضرور بالضرور دیا جائے گا. مالا و ولدا، ولدا یا ولدا، ولد اگر ہے تو پھر یہ جمع ہے اور ولد اگر ہے تو مفرد ہے. مالا و ولدا، ضرور بالضرور دیا جائے گا مجھ کو مال اور اولاد. فاقضی، لہذا کیا ہوگا؟ میں تمہارا حق وہیں پر ادا کروں گا. دنیا میں تمہیں دے نہیں رہا ہوں، وہیں جا کر دوں گا. قال تعالی اطلع الغیب ای اعلمہ،
اطلع الغیب اے اعلمہ وان یؤتی ما قالہ، اللہ فرماتا ہے کیا اس کو غیب کی اطلاع ہو گئی ہے؟ اطلع اصل میں اطلع، دو حمزہ کے ساتھ اطلع، فرماتے ہیں واستغنی بحمزۃ الاستفہام عن حمزۃ الوصل فحذفت۔ اطلع یہ دو حمزہ تھے، حمزہ استفہام کی وجہ سے حمزہ وصلیہ کو حذف کر دیا گیا، اطلع الغیب، ورنہ اطلع تو جو اطلاع کا جو حمزہ تھا اس کو حذف کر دیا گیا۔ اطلع الغیب اے اعلمہ، کیا اس کو غیب کی اطلاع ہو گئی ہے؟ اطلاع کے معنی آتے ہیں، طلوع کے معنی آتے ہیں چڑھنا، ارے کیا یہ اوپر چڑھ کر چلا گیا کہ اس کو غیب کی باتوں کا پتہ چل گیا؟ اے اعلمہ، کسی نے اس کو بتلا دیا، وَأَن يُؤْتَىٰ مَا قَالَهُ، کہ اس کو وہ دیا جائے گا جس کو یہ کہہ رہا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، یا تو یہ کہ کیا اس نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا اپنے بارے میں، أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، یا اس کا رحمان کے پاس کوئی وعدہ بنا ہوا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، یا بنا لیا اس نے رحمان کے پاس کوئی عہد، بِأَن يُؤْتَىٰ مَا قَالَهُ، کہ اللہ کی طرف سے وعدہ کر لیا گیا ہو کہ اس کو مال و دولت دیا جائے گا۔ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، یا بنا لیا اس نے رحمان کے پاس کوئی عہد، کوئی وعدہ۔ کیا مطلب؟ یعنی کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ کیا یہ ایمان لا چکا ہے؟ کیونکہ ایمان لانے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، جس نے ایمان قبول کر لیا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو دیں گے۔ تو کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ یہ ایمان لے آیا؟ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، کیا اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا؟ یا کیا اللہ نے اس سے کوئی وعدہ کر لیا؟ یا کیا اس نے نیک اعمال کر رکھے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ کس پر؟ ایمان یا اعمال صالحہ پر، کہ ایمان ہو اور ایمان پر اعمال صالحہ۔ تو کیا اس نے نیک عمل کر رکھے ہیں؟ کیونکہ جس نے نیک عمل کر رکھے ہیں اس کو تو کچھ امید ہونی چاہیے، اور جس نے کوئی نیک عمل کر ہی نہ رکھا ہو تو اس کو اللہ کے پاس کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا كَلَّا أَيْ لَا يُؤْتَىٰ ذَٰلِكَ، کلّا ڈرانے کے لیے ہرگز نہیں، یعنی بالکل نہیں دیا جائے گا وہ جو یہ کہہ رہا ہے، مال و دولت، مال و اولاد، لا يؤتى ذلك سنكتب نأمر بكتب یا بکتاب، ہم لکھ لیں گے، سنکتب ہم عن قریب لکھیں گے، نأمر بکتب یعنی حکم دیں گے لکھنے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سنکتب عن قریب ہم لکھیں گے، قرآن میں دوسری جگہ آیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، معلوم ہوا کہ کہتے ہی لکھا جاتا ہے، وہاں ہے کہ کہتے ہی لکھا گیا، یہاں تو اللہ فرما رہا ہے اس نے کہہ دیا ہے بعد میں لکھیں گے، تو تضاد ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے سنکتب ای نأمر، مصنف تفسیر کر رہے ای نأمر بکتب، ہم عن قریب لکھنے کو کہیں گے، یعنی ہم نے دوسروں کو حکم دے رکھا ہے لکھنے کا۔ اور بعض علماء نے اس کے معنی کیے یعنی ہم بتلا دیں گے اس کو جو ہم نے لکھ لیا ہے، وقت آنے پر ہم اس کو اس کے بارے میں بتلا دیں گے، یعنی اس کا انجام جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا انجام بعد میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ سنکتب ای نکتب ای نأمر بالکتب، نأمر بکتب یا بکتاب، اور یہاں سنکتب لکھتا کون ہے؟ فرشتہ، لیکن اللہ نے یہاں پر لکھنے کی اضافت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف، اس لیے کہ فرشتہ بھی کس کے حکم سے لکھتا ہے؟ اللہ کے حکم۔ جیسے بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ ملازم سے کہتا ہے کہ اس آدمی کو اتنا دے دو، تو اب وہ آدمی جا کر کیا کہے گا؟ ملازم نے دیا یا بادشاہ نے دیا؟ کیونکہ ملازم دے رہا ہے بادشاہ کے حکم سے، فرشتہ لکھ رہا ہے اللہ کے حکم سے، اس لیے کہیں اضافت کر دی جاتی ہے کاتب کی طرف، کہیں اضافت کر دی جاتی ہے عامر کی طرف، اللہ تبارک و تعالی، اس لیے اپنی طرف اس کی اضافت کر رہے ہیں۔ سنکتب ما یقول، ہم عن قریب لکھیں گے، یعنی اس کو بتلا دیں گے،
ہم محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ان قریب اس کو بتلا دیں گے یا ظاہر کر دیں گے وہ جو یہ کہہ رہا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم بڑھائیں گے، زیادتی کریں گے اس کے لیے، عذاب کے اندر زیادتی کرنا۔ اَيْ نَزِيدُهُ بِذَلِكَ عَذَابًا فَوْقَ عَذَابِ كُفْرِهِ، ایک تو ہے کفر کا عذاب، اور ایک ہے کفر کر لینے کے بعد برے عمل اور برے اقوال کا عذاب۔ کفر کا جو عذاب ہے اس کے اوپر ہم عذاب میں اضافہ اور زیادتی کریں گے اس جیسے قول کی وجہ سے۔ اے نزیدہ بذالک، عذاب میں اضافہ کریں گے اس کہنے کی وجہ سے، عذابا فوق عذاب کفرہ، کون سا عذاب؟ کفر کے اوپر ایک دوسرا عذاب۔ اسی لیے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، یہ جو مصدر لے کر آئے یہ تاکید کے لیے، تاکید اسی لیے کہ عذاب در عذاب۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ، اور پھر ہم وارث بن جائیں گے اس چیز کے جس کو یہ کہہ رہا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم ہی وارث بنیں گے اس چیز کے جس کو یہ بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ، دنیا میں جو اس کے پاس مال اور اولاد ہے یہ سب کو چھوڑ کر جائے گا۔ کون مالک بنے گا آخر میں جا کر؟ اللہ مالک بنے گا۔ اسے ہے نا قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب سب مر جائیں گے، سب پر موت طاری ہو جائے گی، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت حکومت کس کی؟ کہ للہ الواحد القہار۔ تو فرماتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم ہی وارث بنیں گے اس چیز کے جس کو یہ کہہ رہا ہے۔ مصنف نے کہا من المال والولد، اور ما یقول کا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے جو باتیں یہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث، یعنی ہم اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح وارث کے پاس مال منتقل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اللہ کے پاس جا رہی ہیں اور اللہ ان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ وَيَأْتِينَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا لَا مَالَ لَهُ وَلَا وَلَدٍ، اور آئیں گے یہ ہمارے پاس قیامت کے دن بالکل تنہا، نہ کوئی مال ہوگا نہ اولاد ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اس کے پاس مال اور اولاد ہے وہ بھی چھٹ جائے گا، آخرت میں تو ملنا بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے جو دنیا میں دے رکھا ہے وہ بھی چھوڑ کر آئے گا ہمارے پاس، وہ بھی نہیں لے کر آ پائے گا، تنہا اکیلا خالی ہاتھ آئے گا۔ تو آخرت میں تو کہاں اس کو مل جائے گا مال اور اولاد، جو ہے وہ بھی چھن جائے گی۔ وَيَأْتِينَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اس میں اس کی کیا خصوصیت، اس کافر کی کیا خصوصیت؟ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، قرآن پاک میں تو سب کے بارے میں فرمایا گیا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم سب ہمارے پاس تنہا تنہا اکیلے آؤ گے، کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ جب آدمی آتا ہے ماں کے پیٹ سے، کوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات، یہاں تک کہ جسم پر کپڑے بھی نہیں، بالکل خالی ہاتھ خالی بدن، جس طرح دنیا میں آیا ہے اسی طرح آخرت میں ہمارے پاس آئے گا۔ لیکن یہاں اس کی کیا خصوصیت؟ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن، آخرت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہاں تو سب اکیلے اکیلے آئیں گے۔ اسی کو قرآن نے کہا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہر ایک اپنی قبر سے تنہا خالی ہاتھ اٹھے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد حساب کتاب کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو نوازیں گے اور پھر وہ اپنے دوستوں سے اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں گے، عیش و آرام میں رہیں گے اور ان کو ان کی خواہشات کے مطابق دیا جائے گا۔ لیکن جو کافر ہوں گے، نہ ماننے والے مشرک، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا کر دیے جائیں گے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، 22ویں پارے میں فرمایا گیا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے درمیان، نہ ماننے والوں کے درمیان،
نافرمانی کرنے والوں کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ جیسے جنتی اپنی خواہشات پوری کریں گے جنت میں جا کر، جہنمیوں کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان وہ چاہیں گے کہ کسی طرح پینے کو کچھ مل جائے، وہ چاہیں گے کسی طرح عذاب میں تخفیف ہو جائے، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح اللہ کی تھوڑی سی رحمت مل جائے، تو ان کی خواہشات کے درمیان آڑ بنا دی جائے۔ تو یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہمارے پاس تنہا آئیں گے، یہاں فردیت سے مراد بالکل یا انقطاع، ایک مرتبہ چھٹ جانے کے بعد پھر ان کو دوبارہ کوئی ان کا مال و دولت نہیں ملے گا، اور یہ اپنی خواہشات پر عمل نہیں کر سکے، برخلاف مومن کے کہ مومن شروع میں بے شک تنہا اٹھایا جائے گا لیکن پھر بعد میں اللہ کی طرف سے نواز دیا جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا أَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ مِن دُونِ اللَّهِ أَيْ الْأَوْثَانَ آلِهَةً يَعْبُدُونَهُمْ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور بنا لیا ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے، یہ ایک عام ان کی ایک جنایت بیان کی جا رہی ہے، ان کا گناہ جو سب کو شامل ہے۔ وَاتَّخَذُوا أَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ، اس کفار مکہ نے بنایا اللہ کے علاوہ بتوں کو اپنا معبود، الاوثان اتخذوا کا مفعول اول اور آلہتن مفعول ثانی، بنا لیا انہوں نے بتوں کو اپنا معبود جس کی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ یکونوا لہم عزا، تاکہ یہ بت ان کے لیے کیا بن جائے؟ عزت کی چیز بن جائے۔ اے شفعاء عند اللہ بألا يعذبوا، شفعاء جمع کا صیغہ اور عزا کیا تھا؟ مفرد کا، لیکن چونکہ وہ مصدر ہے اور مصدر کے اندر تسنیہ اور جمع سب کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے مصدر کو تسنیہ اور جمع نہیں لایا جاتا، اس لیے مصنف نے عزا مفرد کا ترجمہ شفعاء جمع کے ساتھ کیا، کیونکہ پیچھے جمع کا صیغہ تھا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا، جمع کا صیغہ، اس لیے عزا کی تفسیر کر رہی شفعاء عند اللہ، انہوں نے بتوں کی عبادت کس لیے کی؟ تاکہ یہ شفاعت سفارش کر سکیں ان لوگوں کی اللہ کے نزدیک، کس معاملے میں؟ بِأَلَّا يُعَذَّبُوا اے فی اللہ يُعَذَّبُوا، با بمعنی فی، اس معاملے میں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے ہم ان بتوں کو جو پوجتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے نزدیک قابل تعظیم ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ ہمارے سے خوش ہوں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ کلا اے لا مانع من عذابہم، ان کو عذاب سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں ہوگی، کسی کی مجال نہیں ہوگی جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، روک سکے۔ سیکفرون، اور کیا ہوگا؟ جس کو یہ پوج رہے ہیں یعنی بت، یہ عن قریب انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اے ینفونہا کما فی آیت اخری ما کانوا ایانا یعبدون، دنیا میں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دنیا میں اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت نہیں دے رکھی ہے، مٹی کے بے جان مجسمے ہیں جو بت ہیں، مٹی کے بے جان مجسمے ہیں، اللہ نے چونکہ فی الوقت ان کو بولنے کی طاقت نہیں دے رکھی ہے اس لیے بول نہیں پا رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ ان کو دنیا ہی میں بولنے کی طاقت دے دے کہیں گے ما کانوا ایانا یعبدون، اے اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ تو شیطان کے کہے پر عمل کرتے تھے، ہم ان کے عبادت سے کیا ہیں؟ ہم براءت ظاہر کرتے ہیں، نہ ہم نے ان سے اپنی عبادت کرنے کو کہا نہ انہوں نے ہماری عبادت کی، انہوں نے تو شیطان کے کہے پر عمل کیا۔ فرماتے ہیں سیکفرون بعبادتہم اے ینفونہا کما فی آیت اخری ما کانوا ایانا یعبدون، یعنی انکار کریں گے عبادت کا، جیسا کہ دوسری آیت شریفہ میں فرمایا گیا کہ یہ بت قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے، حضرت عزیر بھی کہیں گے، حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے اور یہ بت بھی کہیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ اور معاملہ کیا ہوگا؟ یہ جس کی یہ عبادت کرتے تھے یہ ان عبادت کرنے والوں کے دشمن اور ان کے خلاف مددگار بن جائیں گے۔ ضد
مصنف فرماتے ہیں اعوانن و اعداءن، یہاں پر بھی جمع کا صیغہ لے کر آئے کیونکہ ضد بھی کیا ہے؟ مصدر، اس لیے جمع کا صیغہ لے کر آئے. اے اعوانن و اعداءن، اعوان مددگار، اعداء دشمن، یعنی مزید عذاب دینے میں اللہ سے کہیں گے یہ بت، اے اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان کے عذاب کے اندر اضافہ کر دیجیے. تو برائی کون چاہتا ہے؟ دشمن. آپ کی برائی کون چاہے گا؟ آپ کا دشمن. اس لیے فرمایا مصنف نے اعداء، اور چونکہ یہ دعا کر کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گویا کہ عذاب کے اندر معاونت اور معاون بن رہے ہیں، معاونت کر رہے ہیں اور معاون بن رہے ہیں. اس لیے فرمایا اعوانا و اعداء. الم تر انا ارسلنا الشیاطین سلطناهم علی الکافرین تؤزهم عزا. نبی جی کیا آپ نہیں دیکھتے ہم نے بھیجا ہے شیاطین کو، یعنی مسلط کر دیا ہے شیاطین کو کافروں پر. تؤزهم عزا، جو ان کو ترغیب دے رہا ہے، جو شیاطین ان کو ترغیب دے رہے ہیں، ابھار رہے ہیں گناہوں کی طرف ابھارنا. عزا، عز کے معنی آتے ہیں پوری قوت اور تدبیر کے ساتھ کسی کو کسی کام پر ابھارنا. عزا کے معنی آتے ہیں کہ کسی کو پوری قوت اور تدبیروں کے ساتھ سمجھا کر، بجھا کر اور اچھائیاں بتلا کر، برائیاں چھپا کر کسی کو کسی کام کے کرنے پر مجبور کرنا، ابھارنا، اس کو کہا جاتا ہے عز. گویا کہ شیاطین نے ان کو اعمال بد پر مجبور کر دیا ہے، کہیں کے ذریعے سے اعمال سیئہ کی اچھائیاں دکھلا کر اور ان کی برائیوں کو چھپا کر. کیا نہیں دیکھتے آپ کہ ہم نے مسلط کر رکھا ہے شیاطین کو کفار پر، جو ابھارتے ہیں ان کو گناہوں کے لیے ابھارنا. فلا تعجل علیہم بطلب العذاب. نبی جی آپ جلدی نہ کیجئے ان کے اوپر عذاب کو طلب کر کر، انتظار کیجئے، مہلت دیجئے. انما نعد لهم عدا، ہم بھی شمار کر رہے ہیں ان کے لیے شمار کرنا. کیا شمار کر رہے ہیں؟ اے الایام واللیالی، دن اور راتوں کو ہم شمار کر رہے ہیں ان کے. یا پھر اول انفاس، ان کی سانسوں کو ہم گن رہے ہیں، پورے ہو جائیں گے. یا پھر اعمال، حرکات، ہم ان کے ایک ایک عمل کو، ان کی ایک ایک حرکت کو ہم شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. عدا، کب تک؟ الی وقت عذابہم، ان کے عذاب کے وقت تک. اور عذاب کا وقت کون سا ہے؟ موت. کیونکہ جب موت آئے گی تو یہی موت ان کو مستقل کے عذاب تک پہنچا دی. الی وقت عذابہم اے الی وقت موتہم، ان کے موت کے وقت کی. اذکر یوم نحشر المتقین بایمانہم الی الرحمن وفدا. نبی جی ذکر کیجئے، یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے اس دن کا جس دن جمع کریں گے ہم تقوی والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے رحمان کی طرف جماعت در جماعت. وفدا جمع وافد. وفد کے معنی آتے ہیں اس جماعت کے جس کو عزت اور احترام کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بادشاہوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے جن کو عزت اور احترام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس کو وفد کہا جاتا ہے. اور چونکہ عام طور سے ان کے احترام کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ان کے لیے سواریوں کا نظم کیا جاتا ہے. ایک ملک کا سفیر یا ایک ملک کی کوئی جماعت یہاں کے صدر اور وزیر اعظم کے کہنے پر اگر کسی دوسرے ملک پر جائے گی تو اس کو وفد کہا جاتا ہے. تو اس وفد کا احترام کیا جاتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، ان کے لیے سواریوں کا نظم کیا جاتا ہے، اچھے مکانات اور اچھے کھانوں کا نظم کیا جاتا ہے. اس لیے مصنف نے تفسیر کیا کی؟ جمع وافد بمعنی راکب. وفد کے معنی سوار کے نہیں ہیں، لیکن چونکہ عام طور سے وفد سوار ہو کر آتا ہے اس لیے مصنف نے اس کی تفسیر راکب کے ساتھ کری، ورنہ یہ اس کے معنی نہیں ہے. وفد کے معنی تو ہوتے ہیں اس جماعت کے جو جس کو عزت اور احترام کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے.
یوم نحشر المتقین بایمانہم الی الرحمن وفدا. الی الرحمن اے الی جنت الرحمن، الی الرحمن اے الی جنت الرحمن، وفدا جمع وافد، سواری کی حالت میں ان کو لے جایا جائے گا. سواری کیا ہوگی؟ بعض علماء نے لکھا ہے جو انسان کے اعمال ہیں وہی اس کی سواری بنے گی. بعض علماء نے لکھا ہے جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا تو ایک انتہائی خوبصورت شکل میں ایک آدمی سامنے ہوگا، ایک انتہائی خوبصورت شکل. وہ کہے گا هل تعرفنی، مجھ کو پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ آدمی کہے گا، مردہ کہے گا نہیں میں تو نہیں پہچانتا. کہے گا انا عملک الصالح، میں کون ہوں؟ تیرا نیک عمل. دنیا کے اندر میں تیرے اوپر سوار ہوتا تھا، یعنی میں تجھ کو مشقت میں ڈالتا تھا، میری وجہ سے تجھ کو تکلیف ہوتی تھی. اب نماز پڑھنا ہے، اب زکوٰۃ دینی ہے، اب روزہ رکھنا ہے، اب صدقہ خیرات کرنا ہے، اب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اب نیند سے اٹھنا ہے. میں تیرے اوپر سوار ہوتا تھا، لیکن آج تو میرے اوپر سوار، آج میں تجھے لے کر جاؤں. اور ایسے ہی کافر اور مشرک اور گناہ گار جب قبر سے اٹھے گا تو ایک انتہائی بد شکل اس کے سامنے ہوگی. کہے گا مجھ کو پہچانتے ہو؟ یعنی میں تو نہیں پہچانتا کہ میں تیرا برا عمل ہوں. دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا، اپنی منمانی کرتا تھا، آج میں تیرے اوپر سوار ہوں، آج میں تیرے اوپر سوار ہوں. تو یہی نیک عمل جنتی کے لیے سواری بن جائیں گے. اور کیا سواری ہوگی؟ فرمایا گیا جو انسان دنیا میں اپنی جو سواری پسند کرتا ہوگا اپنے لیے، آخرت میں اس کو وہی سواری دے دی جائے. جو دنیا میں انسان اپنے لیے جو سواری چاہتا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو اسی سواری کی شکل دے دے گا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ بِكُفْرِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہٹائیں گے ہم مجرمین کو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجرمین کا لفظ عام ہے، جو کافر کو بھی شامل ہے اور گناہ گار کو بھی شامل ہے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، تو مجرم کا لفظ عام ہے جو کافر اور گناہ گار دونوں کو شامل ہے. لیکن صاحب جلالین فرماتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ بِكُفْرِهِمْ، گویا کہ مجرمین سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ کافر. گناہ گار مومن نہیں بلکہ محض کافر اور مشرک. بِكُفْرِهِمْ، ہٹائیں گے ہم مجرمین یعنی کافر کو، اِلَى جہنم وردا، جہنم کی طرف. وردا جمع وارد بمعنی ماشن عطشان، ہم ہٹائیں گے جہنم کی طرف. کیسے؟ ورد کے دونوں ترجمے کیے گئے. ایک تو کیا؟ پیدل، جس طرح جنتیوں کے بارے میں آیا کہ ان کو سواری پر لے جایا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم پیدل ہکا کر لے جایا جائے. ہکانا جس طرح جانوروں کو پیچھے سے ہکاتے ہیں مارتے ہوئے، ایسے ہی جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا پیدل. یا پھر وردا کا ترجمہ ہے پیاسا. ورد کا معنی ہے اصل میں پانی پر آنا. ورد کے اصل معنی لغت کے اعتبار سے پانی پر آنا، اور پانی پر کون آتا ہے؟ جس کو پیاس لگی بھی ہوتی ہے. اس لیے ورد کا ترجمہ پیاسے سے کیا گیا. ہٹائیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف پیاس ہونے کی حالت میں. اس لیے مصنف نے دونوں ترجمے کیے. بمعنی ماشن یہ ترجمہ کیا امام بغوی نے، عطشان پیاسا یہ ترجمہ کیا دیگر مفسرین نے. لا یملکون اے الناس الشفاعہ، نہیں مالک ہوں گے، یہ مستقل ایک جملہ ہے. لا یملکون اے الناس، کوئی بھی، تمام لوگ، الف لام استغراق کا، ایمان والے ہوں کہ کافر، کوئی مالک نہیں ہوگا شفاعت کا. قیامت کے دن کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا، مومن ہو یا کافر. اولا کسی کو سفارش کا حق نہیں ہوگا. ہاں پھر بعد میں اجازت دی جائے گی. کس کو؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں مگر وہ مالک بنے گا، اس کو حق دیا جائے گا جس نے رحمان کے پاس ایک وعدہ بنا رکھا ہے. اور وہ وعدہ کیا؟ اے شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ. ورنہ صرف لا الہ الا اللہ کے قائل تو یہود و نصارہ بھی ہیں.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے یہ کلمہ پڑھ رکھا ہے ہاں اس کو حق دیا جائے گا، اس کو اجازت دی جائے گی۔ الا من اذن له الرحمن، سفارش کون کرے گا؟ جس کو رحمان اجازت دے گی، اور اجازت کس کو دی جائے گی؟ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ رکھا ہو۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور وہ آدمی جس نے ہر قسم کی قوت اور طاقت کی نفی کر رکھی ہوگی مگر اللہ کے، اس کو حق دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی سفارش کرنے۔ گویا کہ شفاعت کا حق ان کو ہوگا جو ایمان کے عہد پر مضبوط ہوں گے، جو ایمان کے عہد پر ہوں گے ان کو شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا من قال لا الہ الا اللہ کان له عند اللہ عہد، من قال لا الہ الا اللہ کان له عند اللہ عہد، اسی کو قرآن نے کہا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ جس نے رحمان کے پاس کوئی عہد بنا رکھا ہوگا، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ رکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ عہد بنانے سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ کا حفظ کرنا، مگر وہ آدمی جس نے قرآن پاک حفظ کر رکھا ہوگا چنانچہ اس کو سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا۔ جیسے کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حافظ قرآن 10 جہنمیوں کے بارے میں سفارش کرے گا۔